اللہ اللہ خوف دائمی ہو گئے، تقوی دائمی ہو گئے. اے ہن شب برات آ گئی، اتنیاں ڈیجیٹل معافیاں سا منگنیاں حضور، ڈیجیٹل معافی. گروپ وچ پاتا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. فیس بک تے پاتا جڑے جان دے نہیں وہ بڑے پریشان نے کہ یار ایڈا مومن بندہ ہے یار، ترلے کردا پھردا لوگاں دے، تے سامنے اس بندے دا دروازہ جہدے نال 5 سال ہو گئے نہیں بولیا. گوانڈ جو بندہ ہے جہدا حق ماریا ہویا ہے اس نے دروازے وال منہ نہیں کیتا. محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا شب برات ہر شخص بخشیا جائے گا. حضور نے فرمایا قاطع الرحم نہیں بخشا جائے گا، جڑے دو بندے آپس میں بول دے نہیں. حضور ہور بد نصیب فرمایا والدین دا نافرمان، ساری دیہڑی باپ دے سامنے ماں دے سامنے زبان درازی کر کے پھر شامی موسم کو پوچھدا صلاۃ و تسبیح حضور کتنے بجے آپ پڑھائیں گے؟ میں کہا جناب تہاڈی تے صلاۃ و تسبیح گھر ہے. علامہ سمرقندی علیہ الرحمہ نے لکھیا بندہ کعبے دے اندر کھلوتا ہوئے، رات لیلۃ القدر دی ہوئے، مہینہ رمضان شریف دا ہوئے، غلاف پھڑیا ہویا ہوئے، چیخاں مار کے رو رہا ہوئے، اگر والدین دا نافرمان ہے نہیں بخشا جائے گا. نسبت اگر میسر آ گئی پیرا دے اس دا پتہ قیامت والے دن لگنا یوم ندعو کل اناس بامامہم. بس تے جس وقت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھیا کہ جس بندے نے ایک بندے نے فصل کاش کی تھی تے چڑیاں اڑان واسطے روزانہ سنگریزے توڑدا سی، پتھر دے ٹکڑے بنا کے لے جاندا سی تے جناب چڑیاں اڑاندا سی. ایک دن مہمان آ گیا، دیر ہو گئی، بڑا پتھر ہے میں کھچیا توڑن لئی، تھلیوں خوبصورت چھوٹے چھوٹے پتھر بڑے نکل آئے. کہنے لگا مالک بڑا بے پرواہ ہے، اج مینوں دیر ہوئی تے تو بھی پتھر بڑے بڑے دے چھڑے. چوڑی چ پا لے، ایک ادھر ماریا ایک ادھر ماریا، سارا دن چڑیاں اڑا کے ایک پتھر شام نو بچ گیا. جدو گزریا نا تے شہر چ گزر کے گھر جاندا سی، جوہری دی دکان سی، او دے سامنے جدو لنگیا نا اونے ہاتھ وچ ویکھیا بندے دے پتھر تے، کہنے لگا یار گل سنے نا اے پتھر بیچنا ہے؟ اللہ کہنے لگا جی ویچ دواں گے. انہیں کہا کنے پیسے لینے؟ انہیں کہا تو کی دیں گا؟ انہیں کہا ساری دکان لے لے. شیخ سعدی کہندے غش کھا گیا. او جوہری نے ہوش تو آیا، انہیں کہا میں سمجھ گیا تینوں ریٹ چاستا نہیں لگا، ایک مکان شہر کے اندر موجود ہے وہ بھی نال لے لے. وہ پھر بے ہوش ہو گیا، انہیں پھر ہوش دوایا. انہیں کہا اگر تیری محلے بھی تسلی نہیں ہوئی، بارک زمین ہے میری شہر دے نال، او لے کے اے موتی مینوں دے. او زارو قطار رو رہا ہے. جوہری کہندا ہویا کی ہے؟ انہیں کہا اے ایک موتی دا مول ہے جیڑی میں پری چوڑی اپنے ہتھاں نال اڑا کے آیا، ضائع کر کے آیا، اگر او میرے کول ہوندی تے مول کیے. شیخ سعدی نے لکھا جدو قیامت والے دن ذکر اللہ دی قیمت اللہ انعام بندے نو دے گا، او دونوں پٹاں تے ہاتھ مار کے رو کے کہے گا مولا اے تا ایک کڑی ذکر دا مول ہے جیڑی حیاتی میں غفلت وچ گزاری ہے، ذکر وچ گزار دیندا تے کیڑی برکت نصیب. سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے جھوم جھوم کے ذکر کریں، جھوم جھوم کے اذکر اللہ اذکر اللہ.
ایک وسوسہ آخری سبحان اس کا جواب عرض کرنا ہے. نوجوان طبقہ کوالیفائڈ جڑے سوشل میڈیا تے نویں لوگوں کو سن دیں وہ کہندے نے جدو بندہ خود ترجمے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے حدیث کا ترجمہ بازار وچ موجود ہے تے پیر صاحب پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہ تو شاید نہ پڑھ سکے فخر الدین رازی تو آپ ترجمہ کر سکتا سی انہوں کیوں ضرورت انہوں نے محسوس ہوئی شیخ نجم الدین کبرا دے ہتھاں ہاتھ دین دی. امام اعظم کو کیڑا ترجمہ لکیا سی جڑا انہوں نے جناب سیدنا امام جعفر صادق دے ہتھاں ہاتھ دیتا ہے. حضرت ابراہیم نخی کو کیڑی گل پوشیدہ سی شریعت دی جڑا انہوں نے حضرت حماد دے ہتھاں ہاتھ دیتا ہے. حضرت حماد کو کیڑی لوڑ پئی عبداللہ ابن مسعود دے ہتھاں ہاتھ دین دی. لہذا گمراہی نہ کھٹو نسبت دا اثر اتنا ہے کوئی بلب اتصال تو بغیر روشن نہیں ہو سکتا. 50 کروڑ دا فانوس لا جب تک وہ دی لین توڑ تک جڑنی نہیں اس سے نور پیدا نہیں ہونا. ہزاراں کتاباں پڑھ مجاہدات کر شب بیداریاں کر جب تک کامل دے نال تیرا اتصال نہیں ہونا تینوں مدینے والے دا فیض حاصل نہیں ہونا. لاکھ پوشاک بدن تے پائیے میاں صاحب فرماندے نے پیر بنا کنڈ ننگی. لاکھ پوشاک بدن تے پائیے پیر بنا کنڈ ننگی. ایک نگاہ جے مرشد ویکھے تے 100 حجاں تھی. سبحان اللہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ. اب ہدیہ نعت پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں ثناخان مصطفیٰ محترم صوفی محمد علی نقشبندی صاحب خادم دربار عالیہ گجرانوالہ شریف. سبھی احباب بلند آواز سے درود پاک